بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ برادران عزیز، مہدویت عالم انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے ایک ایسا موضوع ہے جس پر تشیع اور اہل سنت دونوں کے اندر بہت ہی جامع قسم کی احادیث اور آیات کی شرحیں اور تفسیریں انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ خود مہدویت کے حوالے سے مختلف ادیان کے نظریات اور ان کے حوالوں سے لے کر اسلام تک کا ایک جائزہ لیں، اور اس کے ساتھ خود مہدویت کو اسلام میں کس کس نظر سے دیکھا گیا ہے اور اس کے کون کون سے پہلو ہیں، اور ہر پہلو پر اٹھنے والے سوالات کس کس طرح کے سوالات ہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہوئے اپنی گفتگو کی اس سیریز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا مہدویت پر گفتگو ایک مکمل سیریز پر مشتمل گفتگو ہوگی، جس کی کئی ایک قسطیں ہوں گی، لیکن ہر قسط اپنی جگہ ایک مستقل اور مربوط موضوع کے تحت ہوگی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہر نشست میں اس پہلو کے حوالے سے ایک جامع معنی، جامع پیغام اور جامع نظریہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے زمانے کے اس اہم ترین موضوع کو سمجھنے اور اس کی روح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی جہاز میں ہوں اور آپ کا جہاز سمندر میں ہو، سمندر میں طوفان آ جائے، طوفان جہاز کو ڈبو دے، آپ ایک تختے پر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے پاس تھوڑی سی خوراک ہو، اس کے بعد آپ کو اپنے ارد گرد صرف سمندر ہی سمندر نظر آئے، آپ کو دور دور تک نجات کی کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو، اور آپ کو علم بھی نہ ہو کہ مستقبل کے حوالے سے کیا آپ کسی ساحل کی پٹی تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ارد گرد کوئی ساحل بھی ہے یا نہیں ہے۔ نتیجتاً اس ماحول، کیفیت اور انوائرمنٹ میں آپ کی زندگی کی اسٹریٹجی، آپ کا فیصلہ اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا بنے گا؟ چونکہ آپ چاروں طرف سے مایوس ہو چکے ہوں گے، اس لیے اب آپ کو صرف اور صرف اپنی موت کا انتظار ہوگا، اور موت کے آنے تک آپ کوشش کریں گے کہ جو آپ کے پاس راشن ہے اسی راشن سے گزارا کرتے رہیں اور بھوکے نہ مریں۔ لیکن جب راشن ختم ہو جائے تو آپ کوئی جد و جہد نہیں کریں گے، کوئی تگ و دو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ارد گرد نجات کے حوالے سے کوئی ساحل ایسا نہیں ہے جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر اسی ماحول میں آپ کو یقین ہو کہ آپ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے ایسی ساحلی پٹی موجود ہے جہاں تک اگر آپ کوشش کریں تو پہنچ سکتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کا علم ہے وہ آپ کے اندر ایک امید کی کرن جگا دے گی کہ میں ساحل تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہی امید کی کرن آپ کے اندر ایک انرجی بھر دے گی کہ مجھے ساحل تک پہنچنا ہے، اور یہی انرجی باعث بنے گی کہ آپ ساحل تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کا آغاز کریں، اور یہی کوشش آپ کو سمجھائے گی کہ جو آپ کے پاس راشن ہے اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ساحل تک پہنچتے پہنچتے آپ بھوکے نہ مریں، آپ کے بدن کو خوراک ملتی رہے، لیکن اتنی ملے جس سے آپ زندہ رہیں اور اگلے دن کا بھی آپ کے پاس راشن موجود ہو، اور نتیجتاً آپ مسلسل اس سمت میں سفر کا آغاز کریں گے،
اور ساحل تک پہنچنے کی مکمل جد و جہد کریں گے، چونکہ آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ نے یہ جد و جہد نہیں کی تو سمندر ہی میں آپ کو موت آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی صورت اور دوسری صورت میں آپ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ پہلی صورت میں آپ بالکل مایوس تھے، لیکن دوسری صورت میں آپ نے ایک مکمل جد و جہد کا عزم کیا اور کوشش کی اور کوشش کرتے رہے تاکہ آپ ساحل تک پہنچ سکیں۔ دونوں کے درمیان فرق صرف ایک امید کا فرق ہے، ایمان کا فرق ہے اور یقین کا فرق ہے۔ پہلی صورت میں آپ کی موت کا آپ کو یقین تھا، نجات کا یقین نہیں تھا۔ دوسری صورت میں آپ کو یقین تھا کہ آپ نے اگر جد و جہد کی تو آپ ساحل تک پہنچ سکتے ہیں، اور ساحل کا آپ کو علم تھا۔ اسی علم نے آپ کے اندر ایک امید کی کرن بھر دی۔ یہ امید کی کرن آپ کو مستقبل کے حوالے سے ایک جذبہ، جد و جہد، کوشش اور آگے بڑھنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ جو عالمی، اس پورے دنیا کے حوالے سے ایک عالمی، الہی، عادلانہ، منصفانہ، انسانی شرف، انسانی وقار، انسانی عزت، انسانی تکریم، انسانی احترام پر مبنی عالمی ریاست کا، منصفانہ ریاست کا، عادلانہ ریاست کا جو تصور ہے، وہ تصور انسان کو اس عالمی عادلانہ نظام کی طرف جد و جہد کرنے کے لیے ایک توانائی عطا کرتا ہے۔ یہ تصور ہر دور میں اور ہر جغرافیہ کے انسانوں کے اندر موجود رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امید کی وجہ سے ہر زمانے میں آنے والی آسمانی کتابوں نے انسانوں کی رہنمائی بھی کی اور ان کو اس عظیم اور روشن مستقبل تک پہنچنے کے لیے ایک امید کی کرن بھی عطا کی ہے۔ یہی امید کی کرن ہر انسانی دور میں انسانی معاشرے کے اندر ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، کرپشن کے خلاف، استبداد کے خلاف، ظالمانہ نظام حکومت کے خلاف جد و جہد اور اس کے نتیجے تک پہنچنے کی ایک امید اور ایک روشنی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحیت ہو یا یہودیت ہو یا اسلام ہو، تینوں کے اندر یہ جو امید کی کرن جگانے کے حوالے سے ایک روشن اور تابناک مستقبل کی امید ہے، یہ امید تینوں مکاتب فکر اور تینوں ادیان میں موجود ہے۔ اور اسی امید نے انسانوں کو ہر دور میں ظالموں کے خلاف سربکف بنا کر کھڑا کیا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کی قوم کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ نے اپنے زمانے کی ظالم حکومت اور ظالم نظام کے خلاف پوری امید اور اعتماد کے ساتھ قیام کیا اور حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا۔ یہی امید حضرت عیسیٰ کے دور کے ان موحدین اور اہل دین کو حاصل رہی، اور یہی امید اس دور میں مسلمانوں کو، بلکہ کہنا چاہیے کہ کمزور انسانوں کو، اپنے زمانے یہ جاہلیت کے ان بڑے بڑے سرداروں ابو لہبوں، ابو جہلوں اور ابو سفیانوں کے ظلم اور ستم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ کرتی رہی۔ وجہ یہی امید تھی کہ ہم ظلم سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب ہم خود اسلام کو دیکھیں تو اسلام کے اندر بھی چاہے مکتب اہل البیت یعنی مکتب تشیع ہو یا مکتب اہل سنت ہو، دونوں کے اندر ایک ایسے تابناک، عادلانہ اور منصفانہ مستقبل کا تصور آیات اور احادیث کی صورت میں تسلسل سے موجود ہے، اور یہ روایات ناقابل تردید اور ناقابل شک و شبہ ہیں، شبہات سے بالاتر۔ اس میں اہل حدیث، دیوبندیت، بریلویت، مکتب اہل البیت اور تشیع میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کے سب
اس بات پر متفق ہیں کہ ہاں اس نے آنا ہے جس نے اس دنیا میں عالم انسانیت کو ظلم اور ستم سے نجات دلانا ہے۔ مکتب تشیع کا جو امتیاز ہے وہ صرف اتنا ہے کہ دوسرے مکاتب میں تصور موجود ہے، تاریخ موجود ہے، علامتیں موجود ہیں، شناخت موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ خود اس شخص کی پہچان کے حوالے سے، اس کے نام و نسب کے حوالے سے، اس کی پیدائش اور عدم پیدائش کے حوالے سے، اس کی ذاتی خصوصیات کے حوالے سے معلومات کم ہیں، جبکہ مکتب تشیع میں اس ہستی کی والدہ کا نام معین ہے، والد کا نام معین ہے، تاریخ پیدائش معین ہے، ذاتی خصوصیات معین ہیں، اور فرق اتنا ہی ہے کہ اس ہستی اور شخصیت کی آمد کے حوالے سے مکتب تشیع علم، شعور اور آگہی کے ساتھ اس انتظار کی کیفیت میں ہے، اور باقی عالم اسلام اس شخصیت کی شناخت کے بغیر صرف ان آثار کی بنیاد پر اس شخصیت کی آمد کی منتظر ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا تصور جو مظلوم انسانوں کو ظلم کے مقابلے میں سربکف ہو کر، سر اٹھا کر، سینہ تان کر قیام پر اور اٹھنے پر مجبور کرتا ہے، ایسا تصور یقیناً ایسے دشمن بھی رکھتا ہے جو اس تصور کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو سلانے کی کوشش کریں، لوگوں کو بے خبر بنا دیں، لوگوں کو ان تصورات اور ان عقائد سے بالکل دور کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایک سلسلہ ہے امید کا اور دوسرا سلسلہ ہے نا امیدی کا۔ جو اس تصور کے دشمن اور مخالف ہیں وہ ہمیشہ انسانی معاشرے کو مایوسی کی دلدل کی طرف دھکیل کر انہیں موجود موضوعات اور موجود فضا پر راضی رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسے آج کی دنیا ہے، آج کی دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام آپ کو مجبور کرتا ہے، جو ہے یہی ہے، اس کو چونکہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس لیے قبول کرو۔ آج کے دور میں بادشاہت کے جتنے بھی نظامات ہیں وہ نظامات چونکہ اس تصور کے دشمن ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں جو ہے اس پر راضی رہو، جو ہم کہتے ہیں اس کو قبول کر لو، تمہیں کسی ایسے مستقبل کے روشن پہلو کو سامنے رکھ کر جد و جہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو تصور ہے یہ جہاں امید دلاتی ہے، وہیں پر اس تصور کے جو مخالفین اور دشمن ہیں وہ آپ کو نا امیدی اور مایوسی کی طرف دھکیلتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ عالم انسان، عالم انسانیت اس تصور سے بے بہرہ ہو، بے خبر ہو، دور ہو، اور اس کے نتیجے میں ان کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس عادلانہ الہی نظام کے مقابلے میں یہ نظام چلتا رہے اور اپنی حیات کو جاری رکھ سکے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ یہودیت اور نصرانیت کے حوالے سے بھی ان کی پیشگوئیوں کا تذکرہ کریں حوالوں کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ مہدویت کا اور آخر الزمان میں ایک ایسی عالمگیر عادلانہ حکومت اور ریاست کے قیام کا تصور صرف اسلام سے، صرف تشیع سے، صرف مسلمانوں سے مختص نہیں ہے، بلکہ عالم یہودیت میں بھی اور عالم عیسائیت میں بھی یہ تصور موجود ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایک مکتب کہا جا سکتا ہے اس نظریے کو، جس کو مغربی دنیا میں فیوچرزم کہتے ہیں۔ فیوچرزم میں یعنی ایک روشن اور تابناک مستقبل کا تصور دیا جاتا ہے۔ عالم مسیحیت میں 3 مسالک کہیں، 3 فرقے کہیں یا 3 گروہ کہیں موجود ہیں۔ ان 3 فرقوں میں ایک کیتھولکس کا فرقہ ہے، دوسرا آرتھوڈوکس کا فرقہ ہے، اور تیسرا پروٹسٹنٹس کا فرقہ ہے۔ تینوں کے اندر مستقبل میں آنے والے اس منجی، نجات دہندہ اور دنیا کو ظلم سے پاک کر کے عدل اور انصاف سے بھرنے والی شخصیت کا تصور موجود ہے، اور اس امید کی طرف یہ تینوں فرقے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ 1885 میں سوڈان میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں مختلف ممالک کے مغربی مفکرین نے اپنی آراء پیش کی۔
اور اس کو ایک کتاب میں نقل کیا گیا جس کا اس وقت جو ہے فارسی میں اور عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، کتاب انگریزی میں ہے۔ کتاب کا عنوان ہے مہدی ان 13th centuries۔ اس کتاب میں مؤلف جو بات کرتا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جزیرہ نمائے عرب میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہاں پر 3 گروپس تھے انسانوں کے۔ ایک یہودی تھے، دوسرے عیسائی تھے اور تیسرے زرتشت تھے۔ تینوں گروپوں کے عقائد، افکار، کلچر اور عبادت کے مظاہر آپس میں مختلف تھے، ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں تھا۔ لیکن جو چیز ان تینوں مسالک اور ان تینوں مکاتب کو جوڑتی تھی وہ یہ تھی کہ تینوں کے اندر آنے والے زمانے میں ایک ایسے منجی کا، ایک ایسے ہادی کا، ایک ایسی شخصیت کا تصور موجود تھا جس نے آ کر زمین کو عدل سے بھرنا ہے، انصاف سے بھرنا ہے، ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، جور کا خاتمہ کرنا ہے، اور ظلم و جور کے مقابلے میں ایک عادلانہ، منصفانہ، ایک عالمگیر نظام قائم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جس تیزی سے پھیلا اس کے پیچھے ایک تصور یہی تھا جو ان تمام مکاتب کے درمیان مشترک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت بڑی تعداد میں یہودی بھی مسلمان ہوئے، بہت بڑی تعداد میں عیسائی بھی مسلمان ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں زرتشت بھی مسلمان ہوئے۔ تو گویا زرتشت مکتب میں بھی اور یہودیت میں بھی اور عیسائیت میں بھی قبل از اسلام یہ تصور موجود تھا کہ ایک ایسے منجی نے، ایک ایسے نجات دہندہ نے آنا ہے۔ اب اگر آپ عیسائیت کے نقطہ نظر سے دیکھیں جو آج عیسائیت موجود ہے، یہودیت کے نقطہ نظر سے دیکھیں جو آج موجود ہے، زرتشت کے نقطہ نظر سے دیکھیں جو آج موجود ہے، انہوں نے نبی مکرم اسلام کو قبول تو نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جب اسلام کو قبول نہیں کیا تو اسلام ہٹ گیا ایک طرف۔ اب ان کا بنیادی عقیدہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ کسی نے آنا ہے۔ جس نے آنا ہے وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کا انتظار اس وقت اسلام کو بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے اور عیسائیوں کو بھی ہے، زرتشتیوں کو بھی ہے۔ میں باقی تمام مکاتب کا تذکرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کوشش کروں گا کہ زرتشت، مسیحیت اور یہودیت کے حوالے سے چند ان کے اقوال یا ان کے عقائد پر مشتمل کوٹنگز جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس حوالے سے اگر ہم یہودیت کا جائزہ لیں اور آج کی یہودیت کو دیکھیں تو آپ کو ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں اس بات کی خبر ملتی رہتی ہے کہ یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہودیت کے بنیادی عقائد میں انحرافات، تحریفات بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان تمام تحریفات کے باوجود یہ نقطہ نظر ان کے ہاں بھی موجود ہے، چونکہ انہوں نے یہودی حضرت موسیٰ کی قوم ہے نا، حضرت موسیٰ کی اس قوم نے حضرت عیسیٰ کی نوید کے باوجود ان کو قبول تو نہیں کیا، لہٰذا چونکہ حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا، اب ان کو آنے والی شخصیت کا انتظار ہے۔ اس شخصیت کے انتظار میں وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے چین ہیں، اس کے لیے پریشان ہیں۔ تو گویا خود یہودیوں کے اندر بھی آنے والے اس منجی کی آمد کے لیے جد و جہد اور کوشش ان کے عقائد اور ان کے دین کا حصہ ہے۔ یہودیوں کی کتاب کے اندر 4 پیغمبروں سے منسوب کچھ اس کے حصے ہیں۔ ان 4 پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات ان تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ ان میں سے ایک کتاب دانیال پیغمبر کی ہے، دوسری کتاب حقی کے نام سے ہے، تیسری کتاب صفنیاہ پیغمبر کے نام سے ہے، چوتھی کتاب اشعیاہ پیغمبر کے نام سے ہے، اور 5ویں کتاب حضرت داؤد سے منسوب ہے، زبور داؤدی کے عنوان سے۔
ان تمام کتابوں میں ایسے اشارے، ایسے جملے اور ایسی عبارتیں موجود ہیں جو آنے والے مستقبل کے حوالے سے خود یہودیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی نجات کے لیے ایک ایسا انسان آئے گا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، اور وہ ان خصوصیات کی بنیاد پر آ کر آپ کو ظلم کی چکی سے نجات دلائے گا، اور ایک عادلانہ، منصفانہ اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پر اقدار اور ویلیوز حاکم ہوں قائم کر کے آپ کے دکھ اور درد کا مداوع کرے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کو بھی دیکھیں تو قرآن کریم نے کتاب زبور سے نقل کرتے ہوئے یہ بات فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اگرچہ یہودیوں کی کتابوں میں تحریف بہت زیادہ ہو چکی ہے، تبدیلیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، ان تمام تبدیلیوں اور تحریفات کے باوجود بہرحال ایسی عبارتیں اب بھی یہودیوں کی ان تمام کتابوں میں موجود ہیں جو ایک ایسی ہستی اور ایک ایسے عالمی نظام کی نشاندہی کرتی ہیں جس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جن خصوصیات کی طرف اسلام نے اشارہ کیا ہے، اور ان روایات اور احادیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے جو روایات اور احادیث کتاب المہدی کے عنوان سے یا مہدویت کے عنوان سے یا آخر الزماں کے اعتبار اور عنوان سے ہماری شیعہ اور سنی دونوں روایات کی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم مسیحیت اور عیسائیت کی مقدس کتب کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایسے آثار نظر آتے ہیں۔ مسیحیت علمی اور نظریاتی حوالے سے یہودیت کا تسلسل ہے، اور اس اعتبار سے مسیحیت میں جو کتابیں آئی ہیں یا کتاب آئی ہے وہ انہی تعلیمات کا آگے تسلسل ہے جو تعلیمات یہودیت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مسیحیت کی طرف۔ مسیحیت نظریاتی طور پر اسی یہودیت ہی کا تسلسل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ یہودیت کی بنیادی نظریاتی کتابوں میں چینجنگز زیادہ ہوئی، لیکن عیسائیت یا مسیحیت کی کتابیں چونکہ یہودیت کے بعد کی ہیں اس لیے اس کی عمر ان کی نسبت کم ہے، اس اعتبار سے یہاں پر تبدیلیاں اور انحرافات نسبتاً کم واقع ہوئے ہیں، جبکہ یہودیت پہلے دن سے بڑی خبیث قوم رہی ہے، اس لیے انہوں نے بہت تبدیلیاں کی ہیں۔ عیسائیت کے اندر یا مسیحیت کے اندر 4 بنیادی کتابیں ہیں جن کو آپ انجیل ہی کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو خود عیسائی حضرات، مسیحی حضرات بہت زیادہ معتبر مانتے ہیں اور کچھ پر کچھ علمی اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ جو کتابیں مسیحیت کے اندر معتبر ہیں اور ان کتابوں میں آخر الزماں کے حوالے سے یا موعود کے حوالے سے جس نے آنا ہے، یا منجی عالم بشریت کے حوالے سے، یا ایک تابناک، روشن اور تعمیری انتہائی اعلیٰ مستقبل کے حوالے سے جو نوید اور جو باتیں نظر آتی ہیں، ان میں سے یہ 4 کتابیں بڑی معروف ہیں۔ پہلی کتاب انجیل متی یا متی ہے۔ اس کتاب میں آنے والے مستقبل کے حوالے سے بہت ساری ایسی پیشگوئیاں کی گئی ہیں جس میں ایک ایسے روشن مستقبل اور تابناک عالمی ریاست کا اشارہ ہے، اور ایسے معاشرے اور ایسے سماج کا اشارہ ہے جہاں پر ناانصافی اور ظلم ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری کتاب انجیل لوقا ہے۔ انجیل لوقا بھی مسیحیت کے اندر معتبر اور قابل اعتماد مآخذ اور منابع میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایسے جملے اور ایسے اشارے مختلف انداز میں موجود ہیں۔ تیسری کتاب انجیل مرقس یا مرقس ہے۔ اس کتاب میں بھی اسی طرح سے متعدد مواقع اور متعدد مقامات پر اس طرح کے اشارے
اور اس طرح کے کنائے ملتے ہیں جو ایک تابناک اور روشن مستقبل کی نوید سناتے ہیں۔ اور چوتھا مکاشفات یوحنا ہے۔ مکاشفات یوحنا میں بھی اسی طرح کی عبارتیں ہمیں مل جاتی ہیں جو اس نظریے کی تائید کرتی ہیں کہ زمین روشن ہے، تابناک ہے، اور ایک ایسی ریاست، ایک ایسا نظام، ایک ایسی حکومت، ایک ایسا سماج، ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس میں تمام ظلم، تمام بربریت، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی اور منصفانہ سماج تشکیل پا چکا ہوگا، جہاں پہ اور شیر یا بھیڑ اور بھیڑیا معروف جو ہمارے ہاں اصطلاحات چل رہی ہیں اس کے مطابق ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہوں گے، کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف ٹیڑھی اور میلی آنکھ سے نگاہ اٹھانے کا روادار نہیں ہوگا اور جرأت نہیں کر پائے گا۔ جب ہم ان دونوں مکاتب کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں اسلام کی طرف، اور پھر جب اسلام کے حوالے سے قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں اور ان کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے جو ہادیان برحق گزرے، جن کو ہم ائمہ اہل البیت کہتے ہیں، سنی بھی اور شیعہ بھی، ان ائمہ اہل البیت کے کلام میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت واضح طور پر بالکل اس کے خد و خال کے ساتھ وہ تمام باتیں جو ان دونوں سابقہ ادیان میں مذکور ہیں بالکل واضح اور نمایاں طور پر اسلام میں قرآن کریم اور احادیث کے مجموعے میں موجود ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ جب ہم مجموعی طور پر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہودیت کا تسلسل مسیحیت ہے، اگرچہ کوئی یہودی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، چونکہ جس طرح حضرت موسیٰ اللہ کی طرف سے آئے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے آئے، اور مسیحیت جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے اس مسیحیت کا تسلسل اسلام ہے۔ اب چاہے کسی زمانے کے عیسائی اس اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن حضرت عیسیٰ کا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا جب آپ یہودیت کی نگاہ سے بھی اور عیسائیت کی نگاہ سے بھی دیکھیں تو اگرچہ اس دین کی بنیادی تعلیمات میں آنے والے اس تابناک مستقبل کا تذکرہ ہے، اس عالمی حاکمیت کا تذکرہ ہے، لیکن اگر انہوں نے قبول نہیں کیا اسلام کی صورت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بھی منتظر ہیں، چونکہ ان کی بنیادی کتاب میں موجود ہے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، کہ ایک ایسا مستقبل آنے والا ہے۔ لہٰذا جب ہم آج 20ویں صدی میں بیٹھ کر ان تینوں مکاتب کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو یہودیت بھی منتظر، عیسائیت بھی منتظر اور اسلام بھی منتظر، تینوں مکاتب فکر اور تینوں ادیان کے درمیان یہ ایک نقطہ قدر مشترک ہے آنے والے اس تابناک مستقبل اور عالمگیر حکومت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق دے تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے چیپٹر میں یا اگلے موضوع میں اسلام کے نقطۂ نظر سے اس چیز کی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔